میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں خواب دیکھنے کی اجازت تھی مگر انہیں پورا کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع تھا۔ تنگ گلیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور چھتوں پر لٹکتے بجلی کے تار جیسے ہماری حالت کا مذاق اڑاتے تھے۔ 2 کمروں کا ایک سادہ سا مکان تھا جس کی دیواروں پر نمی کے نشانات اور وقت کے داغ صاف نظر آتے تھے۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور پریشانی بڑھ جاتی۔ امی پرانے برتن رکھ کر پانی روکنے کی کوشش کرتی اور میں بے بسی سے ان برتنوں کو دیکھتا رہتا جو پانی روکنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ میرے والد ایک محنتی مگر تھکے ہوئے انسان تھے۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور شام ڈھلی واپس آتے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی مشقت صاف جھلکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھی جیسے قسمت نے بھی ان سے منہ موڑ لیا ہو۔ وہ ایک دکان پر کام کرتے تھے، کبھی سامان اٹھاتے، کبھی صفائی کرتے اور کبھی گاہکوں کے پیچھے بھاگتے۔ ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ گھر کے تمام اخراجات پورے ہو سکے مگر وہ پھر بھی ہر روز یہ کوشش کرتے کہ ہم بھوکے نہ سوئیں۔ میری امی ایک سادہ اور صابر عورت تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر زندگی کو سمجھنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہتی، بیٹا، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر ہار مان لینا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ انسان محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، فرض سے عرش تک جا سکتا ہے مگر اس کے لیے پہلی شرط محنت اور دوسری تعلیم ہے۔ یہی دونوں قسمت بدلنے کے واحد ہتھیار ہیں۔ ان کی بات میں دل میں گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما لیتی اور اسی سے گھر کے چھوٹے موٹے خرچے پورے ہو جاتے۔ میں بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا۔ شاید حالات نے مجھے مختلف بنا دیا تھا۔ جب میرے ہم عمر بچے گلیوں میں کھیلتے، کرکٹ کھیلتے یا ہنسی مذاق کرتے تو میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں کو دیکھتا رہتا۔ میرے لیے وہ کتابیں صرف کاغذ کے چند صفحے نہیں تھے بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ تھی جہاں میں اپنی حقیقت سے دور جا سکتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں پڑھ لکھ جاؤں تو شاید ایک دن اپنے والد کو اس محنت سے نجات دلا سکوں، لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ مہنگائی بڑھ گئی، والد کی تنخواہیں وہی رہیں اور ذمہ داریاں بڑھتی گئی۔ ایک رات میں نے اپنے والد کو امی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ مجھے اسکول نہیں بھیج سکتے، خرچے بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، میں بھی کام کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گا۔ پہلے تو انہوں نے سختی سے منع کیا مگر میری ضد و حالات کی مجبوری نے آخرکار انہیں ماننے پر مجبور کر دیا۔ اسی دن سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ میں نے سڑک کے کنارے جوتے پالش کرنے کا کام شروع کیا۔ شروع میں بہت عجیب لگتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ ترس کھاتے تھے اور کچھ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سب برداشت کرنا سیکھ لیا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط بنا لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میں کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ صبح میں اسکول جاتا، جہاں میں ایک طالب علم کی طرح بیٹھتا مگر دل میں ہزاروں فکریں ہوتی۔ دوپہر کو جیسے ہی چھٹی ہوتی میں سیدھا اپنے کام کی جگہ پر پہنچ جاتا۔ وہ جگہ ایک مصروف سڑک کے کنارے تھی جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں اور دھول مٹی سب میرے معمول کا حصہ بن چکے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر جوتے پالش کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی کھول لیتا۔ میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں تھی مگر جتنی بھی تھی میں انہیں بار بار پڑھتا۔ میں ہر لفظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا جیسے میری کامیابی کی کنجی ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا اور میں جلدی سے کتاب بند کر کے کام شروع کر دیتا۔ کچھ لوگ حیران ہوتے کہ جوتے پالش کرنے والا لڑکا کتاب کیوں پڑھ رہا ہے مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئے جب میں ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ کبھی پیسے کم ملتے، کبھی کوئی گاہک ڈانٹ دیتا، کبھی بھوک شدت اختیار کر لیتی مگر ہر بار میں اپنی امی کی بات یاد کرتا اور خود کو سنبھال لیتا۔ اسکول میں بھی میری حالت کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میرے کپڑے ہمیشہ صاف نہیں ہوتے تھے، بستہ پرانا تھا اور جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے۔ کچھ بچے میرا مذاق اڑاتے، کچھ مجھے کمتر سمجھتے مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ میرے اساتذہ میں کچھ اچھے بھی تھے جو میری محنت کو سراہتے تھے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو صرف میرے حالات کو دیکھ کر مجھے کمتر سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں صرف ایک غریب بچہ تھا جس کا فیوچر پہلے ہی داغدار ہو چکا تھا، لیکن مجھے اپنے اوپر یقین تھا اور یہی یقین مجھے ہر دن آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ رات کو جب میں گھر واپس آتا تو جسم تھکا ہوتا مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین ہوتی کہ میں نے ایک اور دن اپنے خواب کے لیے لڑا ہے۔ میں اکثر چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی ایک دن میری زندگی بدلے گی؟ کیا میں بھی ایک دن کامیاب ہو سکوں گا؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا، ہاں ضرور ہوگا،
کیونکہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہی وہ دن تھے جنہوں نے مجھے بنایا، مجھے مضبوط کیا اور مجھے سکھایا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی مگر ناممکن بھی نہیں ہوتی۔ ہر مشکل، ہر تذلیل اور ہر آنسو نے مجھے ایک نئی طاقت دی۔ میں اندر ہی اندر بدل رہا تھا، ایک عام لڑکے سے ایک ایسے انسان میں جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں اسکول کے راستے کنارے جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا سہارا بننا تھا۔ میرے والد ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتے تھے مگر ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ گھر کے اخراجات اور میری تعلیم کا بوجھ ایک ساتھ اٹھا سکے۔ اسے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں صبح اسکول جاؤں گا اور دوپہر کے بعد جوتے پالش کیا کروں گا۔ ایک دن کی بات ہے، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رات تک سڑک کنارے بیٹھا رہا اور صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول کی طرف بھاگا۔ جب میں کلاس کے دروازے پر پہنچا تو پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور میرے سامنے وہی سخت گیر ٹیچر کھڑے تھے جو اپنی سختی کے لیے بہت مشہور تھے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر میری میلی قمیض اور پھٹے ہوئے بستے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات واضح تھے۔ انہوں نے میری بات سنے بغیر آگے بڑھ کر میرا بستہ چھین لیا اور پوری طاقت سے اسکول کے گیٹ کی طرف پھینک دیا۔ ان کی آواز پوری کلاس میں گونجی کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے، یہ کتابیں تمہارے لیے نہیں ہیں، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ اور جا کر وہی کام کرو جس کے تم لائق ہو۔ میں ساکت کھڑا رہا، میرے کانوں میں ان کے الفاظ طوفان کی طرح گونج رہے تھے۔ کلاس کے باقی بچے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور میں اپنی تذلیل کا بوجھ اٹھائے وہیں کھڑا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خاموشی سے اپنا بستہ اٹھایا، اس کی چند کتابیں کیچڑ میں گر چکی تھی۔ میں نے انہیں صاف کیا اور روتا ہوا گھر آ گیا۔ اس دن میں دل میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے میرے دکھ کو جنون میں بدل دیا۔ میں نے اپنے والد کو یہ بات نہیں بتائی لیکن میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں اس ٹیچر کی بات کو غلط ثابت کر کے ہی دکھاؤں گا۔ یہ تعلیم امیروں کی میراث نہیں ہے بلکہ سب کو علم حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ میں نے جوتے پالش کرنے کا کام جاری رکھا لیکن اب میری ہر فرصت کا لمحہ کتابوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں کے جوتے چمکاتا اور ساتھ ہی اپنی کتابیں کھولے رکھتا تاکہ ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو۔ میری محنت رنگ لانے لگی اور میں نے ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مقصد کے نام کر دیا۔ وہ تذلیل، وہ حقارت، وہ پھٹا ہوا بستہ میری طاقت بن چکے تھے۔ میں نے اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی ڈھال بنا لیا اور پھر 10 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ان 10 سالوں میں میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کا خواب ایک غریب بچہ سڑک کنارے بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ میرا سفر آسان نہیں تھا، کئی راتیں ایسی گزری جب میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا لیکن پڑھنے کا جذبہ بھرپور تھا۔ میں نے پولیس سروسز کا امتحان دیا اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اس میں کامیابی حاصل کی۔ میری محنت نے مجھے DSP کے عہدے تک پہنچا دیا۔ اب میرے کندھوں پر ستارے تھے اور میرے ہاتھ میں وہ قلم تھا جس سے میں لوگوں کے مسائل کے فیصلے کر سکتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ فائلوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ میرے ریڈر نے آ کر خبر دی کہ ایک بزرگ شہری کسی کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں اندر بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی ٹیچر تھے جنہوں نے 10 سال پہلے میرا بستہ پھینک کر مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ وہ پریشان نظر آ رہے تھے مگر میں ان کا چہرہ ان 10 سالوں میں کبھی نہیں بھولا۔ جب بھی میں ہمت ہارنے لگتا ان کا تانا بھرا لہجہ مجھے یاد آتا اور میں پھر سے ہمت جمع کر لیتا۔ ان کا بیٹا کسی غلط معاملے میں پھنس گیا تھا اور وہ اسی سلسلے میں سفارش لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اب میں وہ میلا کچیلا بچہ نہیں تھا بلکہ وردی میں ملبوس ایک افسر تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھے اور اپنی ردا سنانے لگے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ صاحب میرا بیٹا بے گناہ ہے، اسے بچا لیجیے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور اپنے ذہن میں اس دن کا منظر دہراتا رہا جب انہوں نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ میرے پاس آج وہ طاقت تھی کہ میں ان سے بدلہ لے سکتا۔ میں انہیں یاد دلا سکتا تھا کہ آج وہی جوتے پالش کرنے والا شخص ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن میرے اندر کے انسان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت کتنا بڑا استاد ہے جو انسان کو ایک لمحے میں عرش سے فرش پر اور دوسرے لمحے میں فرش سے عرش پر لے آتا ہے۔ میں نے ان کی فائل اٹھائی اور غور سے دیکھا۔ ان کے بیٹے پر جو الزامات تھے وہ واقعی سنگین تھے لیکن قانون کے مطابق کچھ گنجائش موجود تھی۔ میں نے ان سے چند سوالات کیے اور وہ نہایت عاجزی سے جواب دینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید یہ افسران کی مدد کر دے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج ان کے ساتھ وہی سلوک کروں جنہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو تہذیب اور ادب سکھائے، نہ کہ تکبر اور نفرت۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا
لیکن پہلے انہیں یہ احساس دلانا ضروری تھا کہ انسان کی اوقات اس کا کام نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور محنت طے کرتی ہے۔ میں نے فائل بند کی اور کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بڑی امید سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، سر کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ چونکے اور میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے چشمے کو ٹھیک کیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ 10 سال پہلے آپ کے اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو بہت ہی غریب تھا اور جوتے پالش کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ ایک دن اسے دیر ہو گئی تھی اور آپ نے اس کا بستہ اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے۔ یہ سن کر وہ ٹیچر سختے میں آ گئے۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، وہ گھبرا گئے۔ انہیں شاید اب وہ پورا منظر یاد آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی سے اٹھنے لگے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، سر پریشان نہ ہو، میں آج وہ جوتے پالش کرنے والا بچہ نہیں بلکہ آپ کا وہی شاگرد ہوں جس نے آپ کی اس بات کو چیلنج سمجھ کر اپنی زندگی بدل لی۔ آپ نے سچ کہا تھا، میری اوقات جوتے پالش کرنے کی تھی، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان اپنی محنت سے اپنی اوقات بدل سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، سر معافی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اس دن آپ نے میرا بستہ نہ پھینکا ہوتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ آپ کی اسی سختی نے مجھے وہ ہمت دی جو شاید پیار نہ دے پاتا۔ میں نے ان کے بیٹے کے کیس میں قانونی طریقے سے ان کی مدد کی اور انہیں رخصت کیا۔ جب وہ دفتر سے باہر جا رہے تھے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل سے میری دعا نکل رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ پھٹا ہوا بستہ یاد کیا جو آج بھی میری الماری میں محفوظ تھا۔ وہ بستہ مجھے ہمیشہ یہ یاد دلاتا کہ کامیابی کا راستہ کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا اور انسان کو کبھی بھی کسی کے حال پر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور خدا جب دینے پر آتا ہے تو وہ گمناموں کو بھی پہچان دے دیتا ہے۔ میں نے اس دن یہ سیکھا کہ بدلنے سے زیادہ سکون معاف کرنے اور کسی کے کام آنے میں ہے۔ یہی میری اصل کامیابی تھی جو مجھے اس عہدے سے بھی زیادہ عزیز محسوس ہوئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔